السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابغ نعماته وتوالي آلاءه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بے شمار طرح طرح کے خوبیوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہم انسانوں کو حاصل ہے، ہمارے مقابلے میں اللہ کی جو بہت سی دوسری مخلوقات ہیں انہیں یہ چیزیں حاصل نہیں. بہت سے امتیازی خصوصیات ہمیں میسر ہے. اللہ نے عقل و خرد سے ہمیں نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی یہ طاقت اور دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے. بے شمار خوبیاں ہیں، انہی میں سے ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسان ہی کے اندر ایک صفت رکھی ہے جسے حیا کی صفت کہتے ہیں، غیرت کی صفت کہتے ہیں. غیرت کی صفت، حیا کی صفت، یہ وہ عظیم صفت ہے کہ اس سے ہم اور آپ ہی متصف ہیں. ہم اور آپ ہی اس صفت سے متصف ہیں. ہمارے اور آپ کے علاوہ، انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے. لہذا وہ جب جہاں جس طرح چاہے زندگی گزارے، کوئی ان پر نقطہ چینی کرنے والا نہیں. جب جہاں جس حالت میں چاہے آئے جائے، کوئی اسے کچھ بول نہیں سکتا ہے. لیکن اس حیا کا تعلق صرف انسان سے ہے. ہاں، انسان کے اندر سے اگر حیا کا جنازہ نکل جائے تو لوگ اگر کچھ کہے یا نہ کہے، سماج کی نگاہ میں وہ مجرم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ و رسول کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہو جاتا ہے. اور بے حیائی اور بے غیرتی کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ وہ سماج میں رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں نعمتوں سے بھی محروم ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا کی بڑی عظیم تعلیم سے ہمیں نوازا ہے، اور حیا پر آپ نے اتنا زور دیا ہے حیا کے اوپر کہ آپ نے اس حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے. سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے باحیات تھے، بڑے باحیات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں آپ سے زیادہ باحیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حیا کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میں کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی نظریں ملاتی تھی
اپنی جب نظریں ملاتی تھی تو آپ کی نگاہ میں، آپ کی آنکھوں میں وہ حیا پاتی تھی جو مدینے کے کسی کنواری لڑکی کے اندر بھی وہ حیا نظر نہیں آئی۔ اس قدر باحیا تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ حیا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ ہے یہ حیا، کہ اس حیا کا ہی اگر جنازہ نکل جائے تو پھر انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے، پھر صرف جسامت کے اعتبار سے وہ انسان رہ جاتا ہے، باقی اس کے سامنے سے جتنے حدود و قیود ہوتے وہ تمام کے تمام قیود ہٹ جایا کرتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما تشاء، کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے، حیا کا جنازہ نکل جائے، فافعل ما تشاء، پھر جو تیری مرضی آئے تو کر۔ کیا سمجھ میں آیا کہ حیا وہ عنصر ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائی، فحاشی اور غلط کام سے روکنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوا۔ فارسی کے اندر اسی حدیث پاک کی ترجمانی ہے، بے حیا باش ہرچے خواہی کو، بے حیا بن جا، اس کے بعد جو چاہے من میں آئے کر۔ کہ انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو یہ بے حیائی کا نتیجہ رہتا ہے، بے حیائی ہی کا نتیجہ ہے، بے غیرتی ہی کا نتیجہ ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد سے اذانیں کی آوازیں بھی آ رہی ہے اذان کی، اس کے باوجود انسان سڑکوں پر اوباش بن کر گھوم رہا ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ؟ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا نتیجہ ہے۔ جب ایک بھائی بے حیا ہو جائے، ایک بھائی بے غیرت ہو جائے تو اس کے سامنے اس کی بہن بے پردہ نکلتی ہے، بے غیرتی کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن بھائی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بہن کو سمجھائے۔ جب ایک باپ با حیا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، لیکن باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے۔ گھر کا ذمہ دار جب بے حیا ہو جائے تو گھر کے اس کے ماتحت جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب بے غیرتی، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے، لیکن اس شخص کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو منع کرے۔ بے حیا باش ہرچے خواہی کن، انسان کے اندر سے جب حیا کا جنازہ نکل جائے تو پھر انسان ہر طرح کے قیود اور حدود سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اوباش قسم کا ہو جاتا ہے، پھر آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس کے سامنے شریعت کی پابندی شریعت کی پابندی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، پھر اس کے سامنے سماج کی پابندی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، کس چیز میں عزت ہے کس چیز میں ذلت ہے اس کا فرق اور امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حیا یا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اندر ودیعت کردہ ایک عظیم سرمایہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے تو وہ معزز ہوتا ہے، نہ صرف سماج اور معاشرے میں بلکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بھی معزز ہو جاتا ہے۔ اور وہ باحیا ہے، باحیا زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی عفیف ہے، پارسا بن کے زندگی گزار رہا ہے، تو ایسوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ وہ باحیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، باحیا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، باحیا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، باحیا ہے، غیروں کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھانے سے خود کو بچا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو یہ حیا اور غیرت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کا تعلق صرف اور صرف عورت سے، پردے کا تعلق صرف اور صرف عورتوں سے نہیں بھائی، مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی، ہاں پردے میں اختلاف ہے، اس کا پردہ کچھ اور ہے، مردوں کا پردہ کچھ اور ہے۔ قرآن شریف کے اندر جہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو غیر پر ظاہر نہ کرے، معاً اس سے پہلے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر مردوں کو اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں کو تعلیم بعد میں دی گئی ہے، مومنہ عورتوں کی تعلیم پر مقدم مردوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ،
محبوب مومن مردوں سے آپ فرمائے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے ویحفظوا فروجہم اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو پردے کا تعلق، غیرت کا تعلق، حمیت کا تعلق، عفت کا تعلق یہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں سے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کا حکم فقط عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہم مردوں کے لیے بھی اس چیز کا حکم ہے. ہمارا پردہ کیا ہے؟ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہوں کی حفاظت کس طرح کریں کہ ہر وہ چیز شریعت نے جس کو تاڑنے سے منع کیا ہے اس کو تاڑنا بند کر دے. ہمارے اندر جو تاڑنے کی جو عادت ہے نا، خلاف شرع امور کو جو تاڑتے ہیں، جسے دیکھنا ناجائز و حرام ہے، ہم ان چیزوں کو تاڑنا اور دیکھنا چھوڑ دے، یہ ہمارے لیے پاک پردہ ہے، یہی ہمارے لیے پردہ ہے. اور جو شرمگاہ ہے اس کا غلط استعمال ہم چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے پردہ ہے. تو پردے کا حکم صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے قبل اللہ رب العزت نے یہ حکم مردوں کو عطا فرمایا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ محبوب مومن مردوں سے آپ فرمائے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے ویحفظوا فروجہم اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا کتنی قیمتی تعلیمات دی ہے پردے کے حوالے سے، حیا کے تعلق سے، غیرت کے تعلق سے. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ایمان لمن لا غیرت له. بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے غیرت اور حمیت اور حیا کے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا غیرت له کہ جس کے اندر غیرت نہ ہو، جو غیرت مند نہ ہو، لا ایمان اس کے پاس ایمان ہی نہیں. یعنی ایسا شخص کہ جس کے اندر غیرت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. نتیجہ کیا نکلا کہ جو مومن ہوگا وہ غیرت مند ہوگا، جو مومن ہوگا وہ باغیرت ہوگا، بے غیرت نہیں ہوگا بلکہ غیور ہوگا. تو مومن ہمیشہ غیور ہوا کرتا ہے. غیور کا کیا مطلب؟ غیور کا مطلب یہ ہے کہ جو غیرت مند ہو کہ وہ اپنے نگاہوں کو، اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے، خلاف شرع امور سے بچائے، ایسا شخص غیور ہے. تو مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کا تعارف کس چیز سے کیا گیا ہے؟ غیرت مند ہونے سے. فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم لا ایمان لمن لا غیرت له کہ جس کے اندر غیرت نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کیا سمجھ میں آیا کہ جو مومن ہے اس کے لیے غیرت ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے متعلق بھی فرمایا ہے الغیرت من الایمان، الغیرت من الایمان. غیرت اور حیا یہ دونوں قریب قریب مترادف ہیں. غیرت اور حیا یہ دونوں قریب قریب مترادف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیرت من الایمان، غیرت یہ ایمان کا حصہ ہے. اور آگے سرکار نے غیرت کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے انا اغیر ولد آدم. سرکار نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. انا اغیر ولد آدم، اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. اور بڑے کمال کی بات تو یہ ہے آگے سرکار فرماتے واللہ اغیر منی، اولاد آدم میں سب سے باغیرت میں ہوں، سب سے غیور میں ہوں. واللہ اغیر منی، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کیا سمجھ میں ہے کہ کتنا عظیم سرمایہ، یہ کتنی عظیم صفت ہے غیرت، حمیت اور حیا، کہ اللہ رب العزت کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت غیرت مند کو پسند فرماتا ہے، باحیا کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. اللہ خود بھی حیا فرماتا ہے، اور جس کے اندر حیا کی صفت ہو، غیرت کی صفت ہو، اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے. اور جو غیرت مند بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے باغیرت بندے کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ خود
اس حیا اور اس غیرت کا عملی مظاہرہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر، اپنے یاروں کے اندر اس صفت کو اس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا نے دیکھا کہ اسلامی لشکر نے، اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کے جانثاروں نے غیرت و حمیت کا وہ مظاہرہ پیش فرمایا ہے کہ اپنے اس حیا اور غیرت کے اظہار کے ذریعے انہوں نے بڑی بڑی جنگوں کو جیت لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیرت کو اس طرح ان کے اندر، اپنے یاروں کے اندر، جاننے ماننے والوں کے اندر، اپنے جانثاروں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ دور فاروقی کا ایک واقعہ ہے، آج کوئی عورت اس قدر محفوظ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائے اور اس کی عزت بالکل محفوظ رہے۔ یہ بات بالکل عنقا ہو چکی ہے۔ کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی طرف دیکھیں گے، بہت سے لوگ بدنگاہی سے اسے دیکھیں گے۔ دور فاروقی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت یمن سے مدینہ پہنچ گئی، یمن سے مدینہ اس طرح تنہا پہنچ گئی کہ کسی کی طرف سے اسے کوئی تکلیف تک نہیں پہنچی۔ مہینوں کا اس نے سفر کیا، ظاہر سی بات ہے جب اس نے مہینوں کا سفر کیا ہوگا تو کئی جگہ راتوں میں اسے ٹھہرنا پڑا ہوگا، راتوں میں کئی جگہ اس نے پڑاؤ کیا ہوگا، طرح طرح کے مشکلات بھرے راستوں سے اسے گزرنا پڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساز و سامان تھا، اس کے پاس دولتیں تھی، اور سب سے بڑی دولت اس کے پاس عزت تھی۔ جب وہ عورت مدینہ پہنچی، امیر المومنین ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم اکیلے کیوں یمن سے یہاں آئی ہو؟ اکیلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں اکیلے آنے پر مجبور تھی حضور، اسی لیے میں یمن سے مدینہ اکیلے آئی۔ اس کے بعد امیر المومنین نے پوچھا، اس عورت سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ تم یمن سے مدینہ تنہا اور اکیلے چلی آئی ہو، راستے میں کسی نے تمہیں کچھ تکلیف پہنچائی؟ تمہاری عزت، تمہارے مال و دولت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، امیر المومنین میں یمن سے مدینہ آئی ہوں، اس حال میں آئی ہوں کہ لاکھوں لوگ میرے سامنے سے گزرے، بہت سے لوگ میرے ارد گرد سے گزرے، میرے قریب سے گزرے، لیکن وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے سب کے سب ایک ہی ماں کے جنے ہوئے، یعنی میرے ساتھ سبوں کا جو سلوک تھا گویا ایسا تھا کہ وہ میرے سگے بھائی ہو۔ میں یمن سے مدینہ بالکل صحیح و سالم اور حفاظت کے ساتھ پہنچ چکی ہوں، نہ میرے مال و دولت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا اور نہ ہی میری عزت اور ناموس کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے۔ یہ کون سی تعلیم کا اثر تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے جاننے والے اور ماننے والوں کو جو حیا اور غیرت کی تعلیم دی تھی، اسی تعلیم کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک عورت تنے تنا مہینوں کا سفر کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عزت اور ناموس پر کوئی آنچ نہیں آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اس مذہب کے ماننے والے، ہم آئے ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا معائنہ کریں۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی اسی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم سے اس طرح کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے اس دور میں؟ قطعی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا عز و جل ہم سبوں کو باحیا بنائے، اللہ رب العزت ہم سبوں کو غیرت مند بنائے۔ آج بہت سے لوگ طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ سوال ہے، گھروں میں رزق کے اندر بڑی تنگی آ رہی ہے، مال و دولت میں بڑی کمی آ رہی ہے، زندگی بڑی دشواریوں سے گزر رہی ہے۔ انہیں چاہیے وہ کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے گھر کے اندر دیکھے کہ گھر کے اندر غیرت کا ماحول ہے کہ نہیں، گھر کے اندر پردے کا ماحول ہے کہ نہیں، گھر کے اندر بے پردگی ہے، گھر کے اندر بے غیرتی ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، گھروں میں عزت کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم طرح طرح کی شکایات کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ نقل فرمایا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ دہلی کے اندر ایک سال قحط پڑ گیا، بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، لوگ پریشان، چرند پرند پریشان، سب اللہ کی تمام مخلوق پریشان ہو گئی، سب کے سب دوڑے دوڑے علماء کرام کے پاس آئے۔ علماء کرام کی بارگاہ میں آنے کے بعد سبوں نے التجا کی، حضور کوئی ایسا منصوبہ بتائے، کوئی ایسی تجویز پیش فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کے برسات کو نازل فرما دے۔ علماء کرام نے پورے شہر کے اندر اعلان فرما دیا
کہ سب کے سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائے اور نماز استسقاء، صلاۃ استسقاء، وہ جس کے بعد دعا ہوتی ہے برسات کے نزول کے لیے، نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے گا۔ پورے شہر کے اندر یہ اعلان ہو گیا، سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، عوام جمع ہے، خواص جمع ہے، علماء جمع ہے، اچھے لوگ جمع ہے، برے لوگ جمع ہے، سب کے سب جمع ہو گئے۔ نماز استسقاء کے بعد سبوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا ہم پر برسات کی چند چھینٹوں کو نازل فرما دے تاکہ ہماری جان محفوظ رکھے، تیری دوسری مخلوقات کی جان محفوظ رہے۔ نماز استسقاء کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب بارش نازل ہوگی، اب بارش نازل ہوگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا۔ شام کے وقت سب لوگ بیٹھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کی لو لگائے ہوئے تھے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے ایک سواری گزر رہی ہے، ایک سواری گزر رہی ہے، اس پر کوئی سوار ہے اور ایک نوجوان ہے جو اس سواری کی لگام تھامے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا، مجمع کے قریب پہنچا، مجمع کے قریب پہنچ کر اس نے لوگوں سے دریافت کیا کیا وجہ ہے، یہ بھیڑ کیوں جمع ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہیں، کوئی پریشانی، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے اپنی پریشانی کو بیان کیا کہ ہم بارش نہ ہونے کے سبب بہت پریشان ہیں، جاں طلب ہے، سب اللہ کی تمام مخلوق پریشان ہے، ہم یہاں پر دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، دعائیں کیے رو رو کر گڑ گڑا کر، لیکن اب تک بارش کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ اس نوجوان نے کہا رکو، میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اپنی رحمتوں کی برسات کو نازل فرمائے گا۔ وہ نوجوان اتنا کہنے کے بعد سواری کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس پر جو سوار ہے اس سے کچھ باتیں کرتا ہے، اور باتیں کرنے کے بعد پھر وہ دعائیں کرتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کے بعد اپنی رحمتوں کی برسات کو نازل فرما دیتا۔ لوگ حیران و شکر اور پریشان کہ ہم لوگ عوام و خواص مل کے صبح سے پریشان ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن آخر یہ نوجوان کون ہے، یہ کیسا مستجاب الدعوات ہے، اللہ کی بارگاہ کا مخلوق ہے، مقبول ہے کہ اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کی لاج رکھ لی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو اس نوجوان نے کہا وہ سواری کے اوپر جو بیٹھی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری عفت معاب اور پوری زندگی پردہ کرنے والی میری ماں ہے۔ میں اپنی اس ماں کے پاس پہنچا اور ماجرا بیان کرنے کے بعد میں نے اس کے آنچل کا ایک حصہ پکڑ کر اس کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کیا، اللہ رب العزت نے اس آنچل کی لاج رکھ کر میری دعا کو قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی برسات کو نازل فرما دیا۔ آپ دیکھیں یعنی اس کے پردے کا یہ نتیجہ کہ اللہ رب العزت نے باپردہ عورت کے آنچل کی لاج رکھ لی، اور اللہ رب العزت نے اس کے سبب اپنے تمام مخلوقات کو پریشانی سے بچا دیا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں باغیرت ہو جائے، پردہ اختیار کر لے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس کی پردگی کے وجہ سے، اس کی غیرت مندی کے سبب اللہ رب العزت ہمارے آلام و مصائب کو دور فرما دے گا۔ پھر وہی بات، پردے کا تعلق صرف اور صرف عورتوں سے نہیں بلکہ عورتوں سے قبل اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ محبوب مومن مردوں سے آپ فرمائے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ جو باغیرت ہوتا ہے، باحمیت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی چادر رحمت اسے اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور اس کی زندگی جنت نشاں بن جایا کرتی ہے۔ ایک اہم اور ضروری اعلان جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے نہیں، ہاں لیکن الحمدللہ ہم جس وطن عزیز میں رہتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں ہمیں ایک بہت بڑی آزادی اور بہت بڑا حق میسر ہے جسے حق رائے دہی کہا جاتا ہے۔ حق رائے دہی، اپنی رائے دینے کا حق۔ الیکشن کا زمانہ قریب سے قریب ہے، پورے ہندوستان میں الیکشن کا پگل بچ چکا ہے، بالکل انتخابی ماحول گرم ہے، بالکل تمام کے تمام لوگ انتخابی رنگ میں رنگے ہوئے۔
لیکن آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت میں بات کر رہا ہوں، جو ووٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ووٹ کو اپنے لیے شجر ممنوعہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وطن کے اندر ہمیں اس چیز کی آزادی ملی اور یہ حق ملا ہے، اور اس کی بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت، آپ اندازہ لگائے کہ عام انسان جسے چاہے اقتدار کی کرسی پر بٹھائے اور جسے چاہے اقتدار کی کرسی سے نیچے اتار دے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لہذا 20 تاریخ کو جو الیکشن ہونے والا ہے، آپ حضرات اپنے اپنے گھروں سے نکلے، وہاں جائے، آپ جو چند قدم یہ طے کریں گے نا، یہ آنے والا 5 سالہ جو ہے ہندوستان کے 5 سالہ جو ہے، آپ ہندوستان کا 5 سالہ متعین کریں گے، ہندوستان کا 5 سال کس طرح ہو۔ اور دوسری بات، ابھی الیکشن کا زمانہ قریب ہے، بہت سے کینڈیڈیٹ اور امیدوار آپ کے گھروں اور آپ کی گلیوں کا طواف کریں گے، جن کا آپ نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا ہو، جو پریشانی اور مصیبت میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیا ہو، آپ کے سب سے بڑے ہمدرد بن کر آئیں گے۔ لہذا آپ ایسوں کے دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ آپ اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، یہاں کے جمہوریت کی بقا اور تحفظ کے لیے ووٹ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں، بہت سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ ارے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی طاقت ہے آپ کے اندر، جو حق رائے دہی ہے، جو آپ کو ووٹ کی جو طاقت اور اس کا جو اختیار حاصل ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے آپ کے اندر۔ آپ اپنی اس طاقت کو چند ٹکوں کے عوض نہ بیچیں، بلکہ آپ اپنی نسلوں کے لیے ووٹ کریں، ملک کے بقا اور تحفظ کے لیے ووٹ کریں، یہاں کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے ووٹ کریں، اور ایسے امیدوار کو آپ منتخب کریں، ایسے شخص کا آپ انتخاب کریں کہ جس کے انتخاب کرنے کے بعد نہ صرف آپ کو انفرادی اور ذاتی فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ پورے ہندوستان کے جاننے ماننے والے اچھے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا ایسے لوگوں کو آپ ووٹ کریں، اور ضرور آپ ووٹنگ کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، وطن عزیز ہندوستان کے تحفظ کو مولا عز و جل قائم رکھے، یہاں جتنے لوگ بسنے والے ہیں مولا عز و جل سب کو آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔